یہ بتائیں آپ ایز اے سینئر پولیٹیشن، سینئر قانوندان، الیکشن کے قریب دفعہ 44 کا ڈو یو تھنک جواز ہے؟ نہیں، الیکشن کے دوران تو ہوتا ہی نہیں دفعہ 144 ریلیز کی اور جلوسوں کی اور کارنر میٹنگز کی اور پھر جلسے کا صرف جہاں زیادہ کرنا ہو بڑا وہاں آپ اطلاع دے دیتے ہیں. وہ بھی اطلاع دیتے ہیں اس کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کہ ہم یہاں جلسہ کرنے لگے ہیں، اس وقت سے اس وقت ہوگا. وہ سیکیورٹی کا انتظام کر دے گا، وہ سہولت کاری کرے گا ہر پارٹی. لیکن یہ نہیں کہ وہ کہہ کے اجازت نہیں دینی اور یہ اس کا کوئی 144 پہ جا سکتا ہے. یہ تو بس وہ روک رہے ہیں ان کو. وہ ابھی جو سزائیں دی ہیں آپ وہ دیکھیں. کبھی یہ ہوا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک او ڈی آئی ہو کرکٹ میچ یا T20 ہو اور ایک ٹیم کھیل لے پورا، وہ اپنے گواہ بھی سارے پیش کر دے، جرا بھی اپنے ہی وکیلوں سے ان پہ کرا لے، اور جب دوسری ٹیم کی باری آئے اس کو گراؤنڈ میں اترنا ہی نہیں دیا جائے. 55 سکور کیے، اس پہ ساری ٹیم پہلی آؤٹ ہو گئی ہے. دوسری ٹیم کا باری آئی ہے اب صفائی دینے کے لیے. دفعہ 342 کا بیان ہونا ہے، دفعہ 340/2 کا بیان ہونا ہے، اور اس کے بعد اس کو اجازت ہونی ہے کہ وہ جو گواہی اپنی شہادت اپنی حق میں دفاع میں پیش کرنا چاہے وہ پیش کرے. کوئی نہیں. وہاں جہاں ایک ٹیم پویلین میں گاؤں میں کھیل کے پویلین میں آئی ہے، 55 پہ آل آؤٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد امپائروں نے کہہ دیا کہ یہ دونوں امپائروں نے دونوں کیسز میں 2 میچ ان کو دے دیے کہ جی آپ جیت گئے، دوسرے کی کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی ٹیم میں. اس طرح کو بھی فیصلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ گھبرائے اس لیے تھے توشہ خانہ کیس میں کہ میرے خیال میں بڑا لاجیکل بات ہے، اور وہ انہوں نے جو 342 کا بیان دینا ہوتا ہے اس میں قانوناً آخری سوال پوچھتے ہیں جج صاحب. آخری 2-3 سوال جو ہیں ان میں سے یہ ہوتے ہیں کہ کیا آپ اپنے صفائی میں کوئی ثبوت یا بیان پیش کرنا چاہو گے؟ اگر چاہو گے تو کون سا؟ اور اگر وہ ایسا چاہیں کہ جو سرکاری ہو تو اس کو عدالت طلب کرتی ہے. لازم ہے کہ عدالت طلب کرے. اب یہ سمجھتے رہے ہیں، ان کو خیال ہوگا ضرور کہ 342 کے بیان میں وہ ڈیفینس دیں گے کہ جی ڈپارٹمنٹل پریکٹس دیکھیں آپ کہ پہلے جنیجر صاحب سے لے کر کاکر صاحب تک کس نے کتنے پیسے دیے، کتنے تحفے لیے. یہ صفائی مطلب کہا بالکل اس کیس میں توشہ خانہ کے کیس میں تو صفائی کا صاف وہ یہی ہو سکتا ہے سب سے زیادہ اہم موقف. اور ان کو جرا بھی نہیں اسی لیے کرنے دی کہ وہ اس موقف کو جرا میں بتاتے، پوچھتے، 1-2 گواہوں کو سرکاری گواہوں کو پوچھ لیتے جی تاکہ وہ لا سکتے. میں انٹرجیکٹ کروں آپ کو کہ کچھ ایک اور ٹیکنیکل اور لیگل مسئلہ ہے. 5 فروری کو دوبارہ سے الیکشن کروا رہے ہیں پی ٹی آئی والے. تو اگر وہ کروا لیتے ہیں اور جو عالمی معیار ہیں شفافیت کے ہمارے الیکشن کمیشن پہ، تو اس پہ آپ کو یہ پورے نظر ہوتے ہیں، اور اگر ہو جاتے ہیں اور کچھ چانس ہے کہ مان لیے جائیں اور ان کے امیدوار پھر اپنے بلے پہ لڑ سکیں، کوئی ایسی ہے یہ گنجائش آپ کو لگتی ہے یا اٹ از ٹو لیٹ؟ اللہ تو شاید نہ مل سکے، کیونکہ 5 فروری سے 8 فروری کے درمیان اتنے زیادہ پورے پاکستان کے ووٹ بیلٹ تو نہیں چھپوائے جا سکیں. ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اسمبلی میں جا کے وہ اپنے آپ کو بلا جھجک ایک پارٹی کہہ سکیں گے جو کہ جن کے ساتھ آزاد والے ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہوں گے، اور یہ سمجھا جا سکے گا. ووٹ تو دوبارہ وہ سپریم کورٹ نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ انہوں نے اپنی طرف سے پارٹی کا سمبل لیا ہے، وہ سمبل ہے ووٹر کا. ووٹر کو پہچانتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو اس سمبل سے، اس نشان سے، بلے کے نشان سے. ووٹر ان پڑھ ہے آپ کا، 70% ان پڑھ ہے. وہ ووٹ اس کو آپ ڈس انفرینچائز تو نہیں کر سکتے. پھر آپ نے یہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں سوچا کہ 10 عہدیداروں کا قصور ہوگا جو اس پارٹی کے عہدیدار ہیں.
10 का होगा, 20 होंगे जो इसमें होंगे کہ جی ہم نے بس جیسے بھی الیکشن فٹافٹ کرا دینی ہے اور ان کا قصور ہوگا. اور آپ 3 کروڑ 4 کروڑ انسانوں کو جن کا ہر ایک کا رائٹ ہے ٹو ووٹ وہ آپ لے رہے ہیں. یہ قاضی عیسیٰ صاحب نے سوچا ہی نہیں اس پہ. ہی کین گو ڈیپ انف کہ یہ میں ان کو سزا دوں یا ان کو ساروں کو ڈسکوالیفائی آپ کریں. میں نہیں کہہ سمجھتا کر سکتے ہیں, بالکل نہیں ہو سکتے. یہ ڈسکوالیفیکیشن کا راستہ نہیں ہے, پر آپ سزا دیں, کوئی ان کو دیں. آپ ان کے 3 کروڑ 3.5 کروڑ ووٹر بلکہ سارے ہی پاکستانی ووٹر کو سے ایک آپشن آپ لے لیں تو اس سے آپ نے ووٹ کو ڈیگریڈ کر دیا. ان کے پاس 5 آپشن تھی, اب 3 رہ گئی, 4 رہ گئی, تو یہ 3 تھی یا 4 تھی تو رہ گئی. تو یہ سوچا نہیں قاضی صاحب نے. پھر قاضی صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح پارٹی جو تحلیل نہیں کر سکتا الیکشن کمشنر وہ اس کو منتشر کر سکتا ہے, اس کو حقیقتاً عملاً ختم کر سکتا ہے, جبکہ وہ یہ کام آرٹیکل 17 کے تحت اس کا ہے ہی نہیں الیکشن کمشنر کا. وہ وہ نشان لے نہیں سکتا. وہ نشان لینے کے باعث پارٹی منتشر ہو جاتی ہے 50 نشانوں میں مثال کے طور پہ, اور وہ نہیں کر سکتا. اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور پھر چوتھی بات کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ووٹ کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے اور وہ نشان کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور یہ بنیادی حقوق آئین نے دیے ہیں. اور اس پہ 12 ججز کے فیصلے ہیں. 2 فیصلے ہیں بی بی شہید کے کیسز میں 1988 اور 1999 میں نوٹ رپورٹ ہوئے میں, اور ایک نواز شریف کا اپنا فیصلہ ہے 1993 کا کہ پارٹی بنانا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس کے بعد اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیں, اگر 5 فروری کو الیکشن کرا لیتے ہیں پی ٹی آئی, باوجود کہ ان کے دفتر بند کیے جا رہے ہیں, سیکریٹریٹ برسٹر گوہر کہہ رہے تھے سیل کر دیا گیا, لیکن پھر بھی اگر الیکشن کمیشن جا کے ان کے الیکشن کو نہیں مانتے اور مخصوص سیٹیں انہیں نہیں دیتی جو الیکشن کے بعد ہے خواتین کی یا دیگر, تو پھر پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی. نہیں, کوئی آپشن چھوڑی نہیں جا رہی ان کے لیے. تو اب الیکشن کمیشن کو یہ نتائج بھیجتی ہے پی ٹی آئی 5 کے بعد, وہ اسے نہیں ایکسیپٹ کرتے, کوئی اعتراض لگا دیتے ہیں یا خواتین کی مخصوص سیٹوں کا جو کوٹا ہے اس میں انہیں نہیں شامل کرتے, تو پھر پی ٹی آئی اپنے بنیادی حقوق سے تو محروم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کیا کروڑا بندہ اپنا جس کو دیکھیں ایک ووٹ آپ نے کاٹنا ہونا بھٹی صاحب, تو آپ کو یہ اس لا کے تحت ایک پہلے تھا الیکٹورل رولز ایکٹ, ووٹر کی لسٹوں کا ایکٹ, اور ایک اب وہ الیکشن ایکٹ میں آ گیا 2017 سے. وہ ساری شکیں آ گئی. آپ کو ایک اس کے خلاف شکایت کرنی پڑتی ہے اس نام کے خلاف کہ یہ جس کا نام ہے یہ وہ آئے سامنے بتائے جعلی ہے, سچا ہے, جھوٹا ہے. اور وہ اگر وہ کنٹیسٹ ہو تو وہ تو 1.5 سال لگ جاتا ہے ثابت کرنے میں ہی کہ یہ ووٹر نہیں ہے یا اس کا ووٹ نہیں ہے ہونا چاہیے. اب وہ ایک نام نکالنے کے لیے آپ کو ہر ایک اس ووٹر کو شو کا نوٹس دینا پڑتا ہے, اس کے خلاف شہادتیں لانی پڑتی ہیں, وہ اس کے وکیل جرا کرتے ہیں, پھر کہیں جا کے ووٹ نکلتا ہے, ختم ہوتا ہے. یہاں آپ نے 3 کروڑ کم از کم 3 کروڑ ووٹروں کا ایک ہی دستخط سے مطلب ہے سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ووٹ.